عمران خان کی رہائی کے حوالے سے عباد فروق کا حالیہ انٹرویو بہت اہم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے انہوں نے لفظ بغیرت کا استعمال کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ بغیرت ہیں اور عمران خان کو رہا نہیں کروانا چاہتے، یہ اپنے عہدے اور جو ہے ان کا سٹیٹس ہے اس کی خاطر یہ ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی بھی عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اس بیان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کارکنوں سے بچ بچا کے نکل رہی ہے، گھروں کو واپس نہیں جا رہی، کارکنوں کے اندر نہیں جانا چاہ رہی، کیونکہ اصل جو چہرہ ہے جس نے 9 مئی کے اندر 2 سال قید کاٹ کے وہ بندہ آیا اور اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو موجودہ لوگ ہیں لیڈرشپ ہے یہ بغیرت ہے، انہوں نے نام اٹھا کر ان لوگوں کے نام لیے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ عباد فروق کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کس قدر جو ہے وہ ویلڈ نظر آ رہی ہے؟ جی اس طرح ہے کہ آج عباد فاروق میں مجھے شیر افضل مروت کی جھلک نظر آئی ہے۔ جو انہوں نے بات کی ہے نا یہ 100% درست ہے، کیونکہ اگر آپ جلد سے جلوس نہیں کریں گے تو ان پہ پریشر کس طرح آئے گا؟ میڈیا سے، سوشل میڈیا سے آپ کب تک پریشر ڈالتے رہیں گے؟ اس دن جب انڈیا کے میجر نے ایک بات کی تھی کہ عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کون اڈیالہ کے باہر آیا ہے؟ کوئی لیڈرشپ ہم نے دیکھی ہے؟ کوئی نہیں آیا تھا۔ مروت صاحب نے بہت کلیئرلی اینڈ لاؤڈلی کہا تھا کہ دیکھیں اگر عمران خان کو آپ نے باہر نکالنا ہے تو ہم نے احتجاج کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور مروت صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب میں آپ کو دیکھوں گا کہ عید کے بعد آپ کس طرح روڈوں کو گرم کرتے ہیں۔ جب عید گزری اب دوسری عید آ رہی ہے، اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد نکلیں گے۔ یہ مروت صاحب کی وہی بات ہے کہ یہ لوگ صرف ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، اپنی کرسیوں کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ابھی جو ہے نا جنید اکبر صاحب کو ان کو بھی جو ہے نا وہ اس سے ہٹا رہے ہیں کرسی سے کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ بھی ہمیں مل جائے۔ ایک گروپ بنایا ہوا ہے جو عمران خان کو انہوں نے بالکل جو ہے نا آئسولیٹ کر دیا۔ یہ گروپ جب سے آیا ہوا ہے عمران خان کو انہوں نے ملاقاتیں بند کروا دی ہے۔ یہ سارا گیم ان کو اپنا ہے، یہ عوام کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یا ہمارے ساتھ کوئی اور کر رہا ہے۔ یہ میں پی ٹی آئی کے ممبر جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو یہ کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گروپ ہے سلمان اکرم راجہ اور ان کے ساتھ جو جتنا بھی گروپ ہے یہ سب اپنے سیٹوں کے لیے لگے ہوئے، خدا کی قسم ہے یہ عید کے بعد بھی نہیں نکلیں گے۔ اب ایک اور شوشہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ عید کے بعد عمران خان صاحب یا عید سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب باہر آئیں گے۔ یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ نہ عید تک خان صاحب باہر نکلے گا اور نہ عید کے بعد نکلے گا۔ یہ صرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ورکرز کا مورال یہ ڈاؤن کر رہے ہیں اور ان کو یہ جتا رہے ہیں کہ ہم کوئی ڈیل کر رہے ہیں جو کہ خان صاحب تو ایڈوکیٹ ظہور صاحب اس ساری صورتحال کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو کیا کرنا چاہیے؟ شیر افضل مروت نے یہ باتیں 1.5-2 ماہ پہلے کہہ دی تھیں کہ نہ تو کوئی اب یہ ریلی نکالیں گے، نہ یہ اب کوئی جلسہ جلوس کو کریں گے، اور ان کے ساتھ اب کوئی 10 لوگ بھی کوئی لیڈرشپ نہیں نکال پائے گی۔ اس بات کی تائید تو ہو چکی ہے کہ جس طرح عباد فروق صاحب باہر آئے اور انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے یہ بالکل بغیرت ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب کو یہ باہر لا سکتے ہیں۔ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کارکن کیا کرے اس کے اوپر؟ جی اس طرح ہے کہ اب چاہیے تو یہ تھا کہ پنجاب میں ابھی جلد سے جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی، کے پی کے میں کنونشن شروع ہے۔ کے پی کے میں کس چیز کی کنونشن کرنے ہم نے؟ کے پی کے تو پہلے سے جاگا ہوا ہے، ہم نے تو پنجاب کو نکالنا ہے۔ لیکن پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے جس میں نمایاں لیڈرز ہیں، آپ کا عمر ایوب ہو گیا، آپ کا جو ہے نا یہ سلمان اکرم راجہ ہو گیا، آپ کے دوسرے ہو گئے جن کے پاس عہدے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پنجاب سے لوگ نکلے۔ جس دن پنجاب اٹھا خدا کی قسم ہے اس ملک میں انقلاب آ جائے گا۔ خان اسی دن باہر ہوگا جس دن پنجاب کے لوگ نکلے، لیکن یہ نہیں چاہتے، یہ صرف چاہتے ہیں کہ کے پی کے حد تک لوگ نکلے، وہاں پہ کنونشنیں ہو اور وہی کام جو پہلے کرتے رہے ہیں وہی ہو۔ لیکن اس دفعہ میں ورکر کو بتانا چاہتا ہوں اگر خان کی جان بچانی ہے، خان کو باہر نکالنا ہے تو ہم نے اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کرنا ہوگا اور ان لیڈروں کو ہم نے بھگانا ہوگا۔ یہ لیڈر جب تک ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے تب تک یہ کرسیاں انجوائے کریں گے۔ چاہیے تو یہ کہ ان کو کرسیوں سے اتاریں، تب یہ جو ہے نا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ اڈیالہ تک بھی آتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ علیمہ خان کے پاس آئے ہوں کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں؟ جس دن عمر ایوب جو ہے نا وہ خود کہہ رہا تھا کہ مجھے گاڑی میں بٹھاؤ، پولیس کو خود کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ مار نہیں کھا سکتے، وہ پرچے نہیں کھا سکتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ادھر اڈیالہ پہ پورا دن بیٹھا ہو؟ علیمہ خان پوری دن روڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے، کیا اس میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے؟ اگر شیر افضل مروت ہوتا آج پی ٹی آئی میں، خدا کی قسم ہے وہ علیمہ خان کی شان بشانہ کھڑا ہوتا اور وہ منتیں نہ کرتا پولیس کی،
وہ عدالت میں محنت نہیں کرتا تھا, وہ جج سے لڑتا تھا, وہ جج سے انصاف لینے کے لیے وہ لڑتا تھا اور وہ زبردستی اپنے حقوق لیتا تھا. یہ ملاقاتیں کس نے شروع کروائی تھی؟ شیر افضل مروت صاحب نے شروع کروائی تھی. اور آج کہتے ہیں کہ مروت صاحب تو وکیل نہیں ہے. الحمدللہ مروت صاحب نے جو کارنامے پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے وہ کسی بھی مرد کے بچے نے ابھی تک اس طرح کے کام نہیں کیے جس طرح مروت صاحب نے کیا ہے. کہ عید کے بعد عمران خان صاحب یا عید سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب باہر آئیں گے, یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ نہ عید تک خان صاحب باہر نکلے گا اور نہ عید کے بعد نکلے گا. یہ صرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ورکرز کا مورال یہ ڈاؤن کر رہے ہیں اور ان کو یہ جتا رہے ہیں کہ ہم کوئی ڈیل کر رہے ہیں جو کہ خان صاحب. تو ایڈوکیٹ ظہور صاحب اس ساری صورتحال کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو کیا کرنا چاہیے؟ شیر افضل مروت نے یہ باتیں 1.5-2 ماہ پہلے کہہ دی تھیں کہ نہ تو کوئی اب یہ ریلی نکالیں گے, نہ یہ اب کوئی جلسہ جلوس کو کریں گے, اور ان کے ساتھ اب کوئی 10 لوگ بھی کوئی لیڈرشپ نہیں نکال پائے گی. اس بات کی تائید تو ہو چکی ہے کہ جس طرح عباد فاروق صاحب باہر آئے اور انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے یہ بالکل بغیرت ہے, یہ ٹس سے مس نہیں ہے, اور نہ ہی عمران خان صاحب کو یہ باہر لا سکتے ہیں. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کارکن کیا کرے اس کے اوپر؟ جی اس طرح ہے کہ اب چاہیے تو یہ تھا کہ پنجاب میں ابھی جلد سے جلوس ہوتے ہیں, ریلیاں ہوتی. کے پی کے میں کنونشن شروع ہے. کے پی کے میں کس چیز کی کنونشن کرنے ہم نے؟ کے پی کے تو پہلے سے جاگا ہوا ہے, ہم نے تو پنجاب کو نکالنا ہے. لیکن پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے جس میں نمایاں لیڈرز ہیں, آپ کا عمر ایوب ہو گیا, آپ کا جو ہے نا یہ سلمان اکرم راجہ ہو گیا, آپ کے دوسرے ہو گئے جن کے پاس عہدے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ پنجاب سے لوگ نکلے. جس دن پنجاب اٹھا خدا کی قسم ہے اس ملک میں انقلاب آ جائے گا. خان اسی دن باہر ہوگا جس دن پنجاب کے لوگ نکلے. لیکن یہ نہیں چاہتے, یہ صرف چاہتے ہیں کہ کے پی کے حد تک لوگ نکلے, وہاں پہ کنونشنیں ہو اور وہی کام جو پہلے کرتے رہے ہیں وہی ہو. لیکن اس دفعہ میں ورکر کو بتانا چاہتا ہوں, اگر خان کی جان بچانی ہے, خان کو باہر نکالنا ہے, تو ہم نے اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کرنا ہوگا اور ان لیڈروں کو ہم نے بگانا ہوگا. یہ لیڈر جب تک ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے تب تک یہ کرسیاں انجوائے کریں گے. چاہیے تو یہ کہ ان کو کرسیوں سے اتاریں, تب یہ جو ہے نا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ اڈیالہ تک بھی آتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ علیمہ خان کے پاس آئے ہوں کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں؟ جس دن عمر ایوب جو ہے نا وہ خود کہہ رہا تھا کہ مجھے گاڑی میں بٹھاؤ, پولیس کو خود کہہ رہا تھا, کیونکہ وہ مار نہیں کر سکتے, وہ پرچے نہیں کر سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ادھر اڈیالہ پہ پورا دن بیٹھا ہو؟ علیمہ خان پوری دن روڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے. کیا اس میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے؟ اگر شیر افضل مروت ہوتا آج پی ٹی آئی میں, خدا کی قسم میں وہ علیمہ خان کے شان بشانہ کھڑا ہوتا اور وہ منتیں نہ کرتا پولیس کی. وہ عدالت میں منتیں نہیں کرتا تھا, وہ جج سے لڑتا تھا, وہ جج سے انصاف لینے کے لیے وہ لڑتا تھا اور وہ زبردستی اپنے حقوق لیتا تھا. یہ ملاقاتیں کس نے شروع کروائی تھی؟ شیر افضل مروت صاحب نے شروع کروائی تھی. اور آج کہتے ہیں کہ مروت صاحب تو وکیل نہیں ہے. الحمدللہ مروت صاحب نے جو کارنامے پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے وہ کسی بھی مرد کے بچے نے ابھی تک اس طرح کے کام نہیں کیے جس طرح مروت صاحب نے کیا ہے.